آج ہم اپنے پروگرام ٹکر کے لوگ کے ساتھ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. ہمارا موضوع وہی ہے جو ہر گھر کا موضوع ہے. آج ہمارا موضوع وہی ہے جو ہر انسان کے ذہن میں جو ہے وہ پک رہا ہے، یعنی کہ مہنگائی، یعنی کہ بجلی کے بل. اس وقت اتنی بدترین صورتحال ہو گئی، شاید انسانی جو اس وقت نسل زندہ ہے اس نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ بدترین جو ہے وہ حالات نہیں دیکھے ہوں گے. دوسری سب سے اہم ترین بات جو سامنے آئی، پہلی دفعہ ایسا پاکستان میں موقع ہوا ہے کہ لوگ بغیر کسی سیاسی جماعت کے وہ سڑکوں پر آنا شروع ہو گئے. تو یہ جو صورتحال ہے وہ کہاں جائے گی؟ کسی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، کسی کہنا نہیں چاہیے خدا نخواستہ کسی خونی انقلاب کا جو ہے وہ جو پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. طبقہ اشرافیہ کے خلاف، عمرہ کے خلاف جتنی نفرت اس وقت جو پاکستان میں پائی جاتی ہے، یہ نفرت ہمیں فرانس کے انقلاب میں نظر آتی ہے، یہ نفرت ہم کو ایران کے انقلاب میں جو ہے وہ نظر آتی ہے. آج وہی نفرت پاکستان میں اگر اس عوامی جو اس وقت جو تیش ہے، غصہ ہے، جلال ہے، اس کو کوئی لیڈر مل گیا تو یقین کریں پاکستان جو ہے وہ انقلاب سے بہت قریب ہے. اس وقت عام گھر کا جنید بھائی، ایک مڈل کلاس آدمی جو 1 لاکھ میں کسی زمانے میں بڑی خوشحال زندگی گزر کرتا تھا، آج اس سے اس کا گھر نہیں چل رہا. وہ بڑے فخر سے اور سینہ تان کے بتاتا تھا میری تنخواہ جو ہے وہ 1,70,000 ہے. وہ اپنے گھر سے نکلتا تھا تو بولتا تھا میں اتنا 6 ڈیجٹ جو ہوتے تھے نا، ہاں 6 ڈیجٹ میں جب آدمی آتا تھا تو وہ اس کا لکھ پتی کہلاتا لکھ تھا. پتی کھلاتا تھا. آج لکھ پتی آدمی اس ملک میں رو رہا ہے اور خون کے آنسو رو رہا ہے. بھائی اگر ایک شخص جس کی آمدنی، اگر میں تو لاکھ روپے تو بہت ساروں کی آمدنی نہیں ہے، جو اوسط آمدنی اس وقت دیکھی جائے کہ ایک گریجویٹ لڑکا جس کو کہ نوکری کرتے ہوئے 10 سال ہوئے ہیں یا 8 سال ہوئے ہیں، وہ ایک میرڈ لائف گزار رہا ہے، اس کی جو نارمل کسی بینک کے اندر یا کسی فیکٹری میں جو اس کی تنخواہ ہے وہ 50 سے 60 ہزار روپے ہے. اب ایک گریجویٹ جس کی تنخواہ 50 سے 60 ہزار روپے ہے، وہ کم از کم 20 ہزار روپے کے تو مکان میں رہتا ہے نا. کرایہ کراچی کے اندر 20 ہزار روپے سے کم، 18 ہزار روپے سے کم کسی کچی بستی کے اندر، کسی کچی آبادی میں بھی مکان کرائے پہ نہیں ملتا. 18-20 ہزار روپے تو اس کا کرایہ چلا گیا فیصل بھائی. وہ ایک پنکھا چلائے گا، 4-6 LEDs لائٹ جلاتا ہے تو اس کا بل آ جاتا ہے 12 سے 15 ہزار روپے سردیوں کے اندر. گرمیوں کے اندر، سردیوں میں وہ 7 سے 8 ہزار روپے ہو جائے گا، لیکن اس وقت گرمیوں کے اندر اس کا بل 12 سے 15 ہزار روپے آ جاتا ہے. یہ ہو گئے 35 ہزار روپے. اس کی آمدنی ہے 50 ہزار روپے. اب وہ گروسری وغیرہ کچھ لینے کے لیے چلا جاتا ہے تو اب یہ بتائیے کہ اگر وہ بقیہ جو اس کے 15 ہزار روپے یا 20 ہزار روپے بچ رہے ہیں، وہ اس کے اندر گروسری لے، بچوں کو ایجوکیشن دے، بوڑھی ماں کی، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی بیمار ہونے پہ کوئی دوا دارو کرے، وہ کیا کرے؟ وہ گیس کا بل دے، وہ پراپرٹی کا ٹیکس دے. خدا نہ خواستہ کوئی مہمان آ جائے. اب تو مہمان آنے کا مطلب خدا نہ خواستہ ہوگی. جی مہمان بالکل. اللہ کی رحمت ہوتے تھے، ہمارے اب تو خدا نہ یہ کہا خواستہ جاتا ہے ہو کہ گئے اگر کہ خدا لبے نہ بھائی خواستہ چائے. مہمان آ جائے تو وہ چائے پانی بھی نہیں کر سکتا. ایک عجیب و غریب. اور یہی وجہ ہے کہ 50 ہزار 60 ہزار والا 15 تاریخ کے بعد 20 تاریخ کے بعد وہ رو رہا ہوتا ہے. آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اس وقت وہ کچھ کماتے نہیں تھے. ارے جو حرام ہے وہ نہیں کر رہا خودکشی وہ کر رہا ہے، وہ پریشان ہے جو اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے آ چکا ہے، جو اوسط درجے کا آدمی غربت تھا. کی لکیر سے اوپر 50 ہوگا اللہ ہزار کی. 60 ہزار 70 ہزار کمانے والا ایک میرے اوسط درجے کا بھائی آدمی تھا. اس وقت کل بھی آج بلکہ آج تاجروں نے ہڑتال ہے کی کال دی ہوئی ہے. سب کے سامنے صورتحال ہے. کل جماعت اسلامی کی کال ہے، ملکی کال ہے. غالب امکان یہ سے آج کراچی کی ہڑتال کافی اثر انگیز رہی. کل والی ہڑتال بھی جو ہے وہ اثر انگیز ثابت ہوگی. بہت نفرت ہے، بہت نفرت ہے. یہ یہ ایک نفرت. اصل میں اس ملک میں لوگ کہتے ہیں کہ سندھی رہتے ہیں، پنجابی رہتے ہیں، بلوچ رہتے ہیں، پٹھان رہتے ہیں، مہاجر سرائکی رہتے ہیں. ایسا کچھ اس نہیں ہے. ملک میں سے امیر اور غریب رہتا ہے. اس ملک میں یا تو ظلم کرنے والا رہتا ہے یا ظلم سہنے والا رہتا ہے. بالکل. تیسری کوئی قوم ہی نہیں ہے اس ملک کے لیکن اندر. پہلی دفعہ یہ ظلم سہنے والا جو ہے وہ ہمیں اکٹھا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان کسی خونی انقلاب کے سرانے کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک اس اشرافیہ کی صرف اس وقت اس ایک اشرافیہ خوش کے خلاف قسمتی ہے کہ کچھ اس وقت کوئی لیڈر فرام دی فرنٹ نہیں ہے لیڈر اس تو ملک کے دیکھیں اندر. ان جب ایسے حالات ہو لیکن جاتے ہیں ایسے نا تو حالات میں لیڈرشپ نکلتی ہے. خضر و پودوں کی طرح لیڈر پیدا ہوتا ہے. بالکل لیڈرشپ اچھا نکلتی وہ ہی یہ ایسے سیاسی حالات میں. جماعتیں جس طرح کی لیکن اس بدترین صورتحال پہ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی تو پھر بھی کچھ بول رہی ہے، پیپلز پارٹی، MK، مسلم لیگ، تحریک انصاف، یہ کوئی بات نہیں کر رہا. کوئی بھائی سب خاموش. ایسا لگتا ہے منہ میں کسی نے پتہ نہیں کیا لے یہ لیا. پی ڈی ایم کی 13-14 جماعتیں ہوں، یہ
پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون, ایکس وائی زی, کوئی بھی, حتیٰ کہ تحریک انصاف کا وہ تو آبجیکٹو صرف یہ ہے کہ ان عمران خان صاحب باہر آ جائیں. شخصیت پرستی, بالکل, دوسروں پہ نون لیگ شخصیت کا پرستی کا آبجیکٹو الزام یہ ہے لگانے والا ہے خود کہ شخصیت میاں پرستی. محمد نواز شریف آ جائیں. پیپلز پارٹی کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم سیف ہو جائیں. کوئی ایک جماعت اس وقت علاوہ جماعت اسلامی کے, کوئی ایک جماعت ایسی نہیں ہے جو عوامی جذبات کی ترجمانی کر رہی ہو, جو کہیں کھڑے ہو کے عوامی مسائل پہ بات کر رہی ہو. ابھی الیکشن اناؤنس ہو جائیں, آپ دیکھیے گا اس ملک میں الیکشن سے پہلے نئے اتحاد بنتے ہیں. وہ نئے اتحاد جو ہوتے ہیں وہ اقتدار کے لیے ہوتے ہیں. یہ عوام کے لیے کوئی اتحاد نہیں بنا سکتے. مہنگائی کے خلاف کوئی اتحاد نہیں, غربت کے خلاف مہنگائی کوئی کے خلاف اتحاد نہیں. آیا تو تھا اتحاد, اس نے بدترین مہنگائی کر دی. آٹا 2000 روپے کا 10 کلو کا تھیلا ہو چکا ہے. چینی آج کا ریٹ 185 روپے ہے. اس کے پیچھے بھی ایک سکینڈل ہے. ابھی آج ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بہت بڑی رپورٹ کی ہے. انہوں نے کہا اسحاق کہ ڈار کا تحفہ, جی یہ ڈار صاحب کا تحفہ ہے. مفتاح یعنی کہ بدترین صورتحال میں, یعنی کہ صحرا سے پانی نکال کے لے گئے. کمال تو صلاحیت ہے, دیکھیں اس بڑے حکومت مزے کی, کی بات تو یہ کہ آپ کے پاس جتنی پروڈکشن ہوئی تھی اس وقت ایکسپورٹ کروا دی. اور آپ صرف اتنی پروڈکشن ہوئی تھی کہ آپ بھائی کے جو آخری وقت میں ضروریات بھی ہیں, دہاڑی لگا کے گئی ہے نون لیگ کی حکومت. ارے بہت بھرپور اچھی دیہڑی لگا کے گئی ہے نون لیگ کی حکومت. انہوں نے اب بات جنید بھائی یہ ہے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. بات یہ ہے کہ اب ہوگا کیا. طبقہ اشرافی اگر سمجھتا ہے نا کہ وہ اپنے محلات میں محفوظ ہے, نہیں, یہ اس کی بھول ہے. انقلاب تو بڑا بے رحم و شفاق ہوتا ہے. انقلاب بالکل اپنا راستہ خود بناتا ہے. وہ انقلاب ایک کا, آدمی جو انقلاب کا روڈ جو پہ راستہ کھڑا ہوتا ہے نا ہوتا ہے, فیصل بھائی, جب اس کے سامنے سے 70 لاکھ کی, 80 لاکھ کی, 1 کروڑ کی, 1.5 کروڑ کی گاڑی میں کوئی گزر رہا ہوتا ہے, تو جو موٹر وقت آ سائیکل گیا پہ ہے جا کہ رہا ہے لوگ نا, گھروں میں گھس اس کے کے, دل میں جو ایک لاوا پک رہا ہوتا ہے, اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا وہ اس کا وہ کیا وقت آ کر دے. گیا ہے جنید بھائی کہ جب لوگ گھروں میں گھس یہ کے نا بہت خطرناک ہے. آٹا چوری کریں گے, روٹی چوری کریں گے, سالن چوری کریں گے. وقت آ گیا ہے. آئے گا وہ وقت. 2000 روپے کا اس سے 10 کلو پہلے کا آٹا. کہ یہ طبقہ اشرافیہ, یہ انقلاب طبقہ اشرافیہ کے گھر میں پہنچ کے گریبان پکڑے, خدا کے واسطے ظلم بند کر دو. میں آپ کے اس شو کے حوالے سے فیصل بھائی ایک درخواست تمام سیاسی جماعتوں سے کرنا چاہوں گا کہ جب اقتدار کے لیے ایک ہو سکتے ہو تو اس عوام کے لیے بھی خدارہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کسی طرح ایک ہو جاؤ. اس مہنگائی کے خلاف ایک ہو جاؤ, اس جہالت کے خلاف ایک ہو جاؤ, اس بے روزگاری کے خلاف ایک ہو جاؤ. نہیں, میں سمجھتا ہوں جنید بھائی, میں تو کچھ اور, میں سمجھتا ہوں یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں نا, ان کا ایک لفظ آتا تھا پرانے زمانے میں, جاتی واڑا. اب ان کا جاتی واڑا آ گیا ہے, ان کا بس جانے کا وقت ہے. اب کوئی آدمی جو ہے نا, اچھا ایک زمینی حقیقت ہے, جو آپ کی نوجوان نسل ہے نا, وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی. ان کے سیاسی صحیح کھڑی ہے, غلط کھڑی ہے, اس پہ کھڑی ہے, ڈیبیٹ ہو سکتا ہے. لیکن کھڑی ہے, بے سمت آدمی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہو, لیکن کھڑی ہوئی, نوجوان نسل تو اس کے ساتھ کھڑی ہوئی. کیونکہ بس ہو چکی ہے. ابھی نون لیگ پچھلے چند دنوں سے مستقل ایک کمپین چلا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور اس کے بعد ملک کے اندر لیکن یہ سب جو اچھا ہو جائے گا, جنید دودھ بھائی, شہد کی نہریں بہ یہ جائیں جو گی. انقلاب آ رہا ہے نا, جو مجھے نظر آ رہا ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں, یہ تحریک انصاف کو بھی بہا کے لے گئے گا. یہ سب کو بہا کے لے جائے گا. ٹرینڈ یہ اشرافیہ کو بہا کے لے جائے گا, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی اشرافیہ ہو, وہ نون لیگ کی اشرافیہ, وہ پاکستان تحریک کی انصاف کی اشرافیہ. اشرافیہ ہو, اس کے پاکستان کی ساتھ اشرافیہ ہی کو. جنید اس بھائی, میں کوئی بیوروکریسی نہیں بچے گی. اس میں بڑے بڑے جو بت ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ناخدا ہیں, ان کو کچھ نہیں ہو سکتا, کوئی نہیں بچے گا. یہ 22 کروڑ بڑا عوام کا سمندر جب ایک خدا کے ریلا واسطے نکلے گا. اپنی آنکھیں کھولو, ظلم اپنی تمام منزلوں کو جو ہے نا وہ پار کر چکا ہے. ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اگر آپ اپنی آنکھیں کھول لیں تو آپ کے لیے اچھا ہے, ورنہ اپنے انجام کے لیے آپ تیار رہیے گا. اللہ حافظ.